تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا تو پنڈت بھوگا رام بولا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے قہار۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ جب بھی پڑھیں گے یہ شریر جادوگر، بدکار، جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی۔ آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا، آپ اس کو توڑنے پر تیار ہیں۔ کوئی جن آپ کا گھر، در اور دولت کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں اس جن سے چھٹکارا مل جائے تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ فوراً اس اسم یا قہار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ پاک ناپاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری بے چینی سے پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن کمال ضرور ملے گا۔ وہ ہندو بوڑھا جن کہنے لگا، یہ گفتگو میں نے خود سنی، اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلے نے اپنی بھری دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ بوڑھا ہندو جن رو کر کہنے لگا، مجھے یاد ہے رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم کی وجہ سے جو قہر برسا وہ شاید پھر زندگی میں کبھی نہ برسا، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے پیر و مرشد ہیں اور آپ کو علامہ لاہوتی پر اسراری ایسے نہیں کہا جاتا۔ جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مرید اور غلام ہیں، لیکن براہ کرم اسم یا قہار کے کمالات انسانوں تک نہ پہنچنے دیجیے۔ اگر وہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسلوں کی نسلیں جلا کر رکھ دینی ہیں، کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جب بوڑھے ہندو جن کی یہ بات سنی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھ کو ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اسم یا قہار کے واقعات میں نے جنات کو بتائے، اور ختم القرآن میں نے حافظ عبداللہ کو کہا، میرا جی کرتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ان سے عرض کیا، میرا حکم ہے۔ حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 1.25 گھنٹے کی دعا کی، جس میں سسکیاں اب ختم ہو چکی تھیں، اب تو آہ اور چیخ و پکار تھی اور ایک ہجوم۔ 19 رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی دلدوز دعا، درد بھرے الفاظ اور غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے سوائے مجھ ایک انسان کے، اور ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سماں تھا اور ایک بالیقین کیفیت تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب دعائیں قبول فرما لیں اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سامنے اسم یا قہار کے جو کمالات بیان کیے اور یہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ خاص عمل جو یا قہار کے سلسلے میں نے جنات کے لاکھوں ہجوم میں بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے، جو شخص یا قہار کو جدا جدا حروف میں لکھے، یعنی یا علیحدہ، الف علیحدہ، قاف علیحدہ، ہا علیحدہ، الف اور را علیحدہ، اور پھر اسی طرح دوسری دفعہ یعنی کل 41 دفعہ جدا جدا حروف میں لکھے، اور کالی سیاہی گھلنے والی ہو، جو پانی میں گھل جائے اس کو تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور اپنے تکیے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ جادو کا پرانا مارا ہوا، نظر بد کا ڈسا ہوا اور جنات کا بہت متاثر ہو، ایسے گھر جن میں جنات آگ لگا دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، کپڑوں پر خون کے یا گندی چیزوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، یا گھروں میں جگہ جگہ گندگی اور پیشاب ملتا ہے، یا آوازیں آتی ہیں، یا گھر بھر کو سونے نہیں دیا جاتا، گھر میں بیماری، پریشانی، ایک مشکل سے نکلنا دوسری میں اور دوسرے سے نکلنا تیسری میں، ایسے تمام معاملات میں یا قہار کا 41 دفعہ کا لکھا ہوا نقش نہایت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بات اور انوکھی ہوگی، جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جادو کرتے ہیں۔ مجھے ایک پڑھے لکھے عالم جو کہ سہارنپور کے ایک بڑے مدرسے میں 18ویں صدی میں پڑھے تھے، انہوں نے بتایا کہ یا قہار کا یہ نقش جب تک ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کسی جن کا جادوئی وار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، اور اگر ہم اتار دیں تو اس کا وار اثر کر جاتا ہے، لہٰذا ہم بہت اہتمام سے یا قہار کا نقش گھروں میں ہر جگہ لگاتے بھی ہیں، اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے بھی ہیں
اور اس کو دھو کر اس کا پانی پیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے کی ہر چیز میں یہ پانی ڈالتے ہیں اور پانی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مہینوں یہ نقش پیتے ہیں، جب نقش بوسیدہ ہو جاتا ہے مزید لکھ کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور پانی بڑھاتے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں چھینٹے بھی مارتے ہیں۔ اس عالم جن کی بات سننے کے بعد میں نے اس کو ایک بات سنائی کہ میرے پاس ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جنات گھر میں پتھر مارتے تھے، مٹی کے ڈھیلے مارتے، گائے بھینس کا گوبر، حتیٰ کہ بلی اور کتے کی گندگی جگہ جگہ گھر میں بکھیر دیتے، جگہ جگہ پیشاب کر دیتے۔ گھر بھر میں ایک عجیب عفونت تھی اور غلاظت تھی۔ اس عفونت اور غلاظت کی وجہ سے گھر میں رہنا دوبھر تھا۔ دنیا کا ہر علم اور اس کی کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت عامل آئے، کچھ تو ایسے تھے اپنا بیگ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، جنات نے انہیں رہنے نہیں دیا اور جنات خود ان کے پیچھے پڑ گئے۔